بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن اسلامک اکیڈمی کی جانب سے میں قاری محمد علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 پڑھی تھی۔ آج ہم دوسرا سبق تختی نمبر 2 نورانی قاعدے کا پڑھیں گے، تو آئیے میرے ساتھ مل کر میرے پیچھے پیچھے دہرائیے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل کا بٹن دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتلایا تھا، الف کو ادا کرتے ہوئے سامنے والے اوپر کے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے پیٹ میں لگے گا، جہاں تری والا حصہ ہے تو الف ادا ہوگا۔ الف لام الف لام الف، یہ بھی لام الف ڈیفرنٹ شیپ کے ساتھ یہ قرآن پاک میں بار بار استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ کبھی اس شیپ میں استعمال ہوگا، کہیں اس شیپ میں استعمال ہوگا، اور کہیں لام الف اس شیپ میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی لام الف اس شیپ میں استعمال ہوتا ہے۔ مختلف قرآن پاک کے جو ڈیزائنز ہیں، چھاپا ہے، اس میں مختلف طریقے سے لام الف جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ رسم الخط کے حساب سے، خطاطی کے حساب سے یہ تمام لام الف استعمال کیے جاتے ہیں۔ لام الف، یہ بھی لام الف، یہ ریڈ کلر کا با ہے اور با کے ساتھ یہ بلیک الف ملا ہوا ہے، تو اس کو یوں پڑھیں گے، با الف با الف، اور یہ بھی لام الف، یہ لام کی اوریجنل شیپ ہے، اور جب الف کے ساتھ مل کر آتی ہے تو اس کی شیپ کچھ یوں ہو جاتی ہے، لام الف۔ یہ اوپر یلو والا لام ہے اور نیچے یہ ریڈ کلر میں ہا ہے، تو اس کو یوں ادا کریں گے، لام ہا لام ہا۔ یہ بھی لام الف ہے، یہ بھی اوپر والی شیپ کی طرح ملتا جلتا لام الف ہے، تو اس کو بھی اسی طرح ہی ادا کریں گے، لام الف۔ یہ قرآن پاک میں کوئی بھی شیپ استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ ہے با لام با، ریڈ کلر میں با ہے، بلیک کلر میں یہ بیچ میں لام ہے، اور پھر اورنج کلر میں یہ بھی با ہے، تو اس کو ملا کر یوں پڑھا جائے گا، با لام با با لام با۔ یہ کاف کی شیپ ہے، اس شیپ میں بھی کاف ہوتا ہے اور اس شیپ میں بھی چھوٹا کاف ہوتا ہے، یہ دونوں شیپ قرآن پاک میں استعمال ہوتی ہیں۔ کاف کاف، یہ بھی کاف کاف۔
یہ بلیک والا کاف اس شیپ والے کے ساتھ آیا ہے، یہ والی شیپ یہاں پہ استعمال کی گئی ہے، کاف با، کاف با، اور یہ اورنج کلر میں بھی کاف کی شیپ ہے، اس شیپ میں بھی قرآن پاک میں استعمال کیا جائے گا، تو یہ بھی کاف با، یہ شیپ بھی قرآن پاک میں استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے کاف، اور یہ بلیک والا اس کے ساتھ الف ملا ہوا ہے، تو اس کو یوں ہم ادا کریں گے، کاف الف، کاف الف، اور قرآن پاک میں اس شیپ کا بھی کاف الف استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ شیپ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ بلیک کلر میں با ہے، اورنج کلر میں یہ کاف ہے، اور پرپل یا ریڈ کلر میں یہ تا ہے، ان تینوں کو ملا کر لکھا جائے تو اس کی یہ شیپ بنتی ہے، اور ان کو اس طرح بولا جائے گا، با، کاف تا، با، کاف تا۔ یہ پرپل کلر میں تا ہے، اور سینٹر میں یہ درمیان میں کاف ہے، اور آخر میں یہ سا ہے، اس کو یوں پڑھیں گے، تا کاف سا، تا کاف سا، تا کاف سا، اور یہ اس کی اوریجنل شیپ ہے با کی، اور یہ اس کی تا کی اوریجنل شیپ ہے، اس کو پڑھیں گے، با۔ اس کی ادائیگی کا طریقہ ہم گزشتہ سبق نمبر 1 میں سیکھ چکے ہیں، اور تا کی ادائیگی بھی ہم سبق نمبر 1 میں سیکھ چکے ہیں، تا، سا، سا، نون، نون، یا، یا۔ یہاں یہ الفاظ استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اس بات کی طرف یاد دہانی کرائی جائے کہ جس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے وہ حرف با ہوتا ہے، جس کے اوپر 2 نقطے ہوں وہ حرف تا ہوتا ہے، اور جس کے اوپر 3 نقطے ہوں اس شیپ میں تو وہ سا ہوتا ہے، اور اگر ایک نقطہ اوپر آ جائے تو وہ نون ہوتا ہے۔ با اور نون میں فرق یہ ہے کہ نون کے اوپر نقطہ ہوتا ہے اور با کے نیچے نقطہ ہوتا ہے۔ آگے چل کر ہم ان کا استعمال سیکھیں گے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس کو آگے شیئر اور لائک بھی کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چینل سے مستفید ہو سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کسی حرف کی کسی بات کی سمجھ نہ لگے تو یہ میرا موبائل نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔